وہ ایک آدمی جو تھا اس کی بھینسیں مرتی تھیں، اس کی ٹینشن یہ تھی، اس نے مولوی صاحب سے آ کے کہا مولوی صاحب بڑی ٹینشنوں میں ہوں. مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب تو نماز پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تجھے سکون ایسے ملے گا کہ تیری بھینسیں مرنا بند ہو جائیں گی. سکون کا مولوی صاحب نے یہ مطلب سمجھا، لیکن یہ مطلب تھا نہیں سکون کہ تیری بھینسیں مرنا کیا ہو جائیں گی، بند. بھائی سکون ایسے ملے گا، بھینسیں مرے نہ میرے، تیری ترجیحات ہی چینج ہو جائیں گی. بھینس مرنا تیرے لیے اتنا بڑا ایشو رہے گا نہیں، تیری ترجیحات ہی کچھ اور بن جائیں گی. جب آپ کی ترجیحات ہی چینج ہو جاتی ہیں، ہدف اور ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے، پھر آپ بھینس کے جینے اور مرنے کو سفر کا حصہ سمجھتے ہو، پھر آپ ہدف کسی اور چیز کو بناتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مولوی صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے تھا. مولوی صاحب نے کہا بھائی جب تو نماز پہ آئے گا تیری بھینس سے نہیں مریں گی، لہٰذا تجھے سکون ملے گا. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے بھائی، سکون. اور سکون کا مطلب بھینس، یہی مطلب ہوا نا کہ بھینس ملے گی. وہ فجر پڑھنے آیا، گیا تو ایک اور بھینس مری ہوئی تھی. آیا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب میری تو بھینس مر گئی، آپ کہہ رہے ہوتے سکون ملتا ہے دلوں کو، مجھے تو ٹینشن اور مل گئی. مولوی صاحب نے کہا اللہ تجھے آزما رہا ہے، ظہر بھی دوبارہ ٹرائی کر. اللہ آزما رہا ہے بھائی. ظہر پڑھی، گیا واپس، ایک اور بھینس. عصر میں آیا، ایک اور بھینس. ایک کٹا نا چیخ رہا تھا بہت زیادہ، بھینس کا بچہ نہیں ہوتا، تو اس کو بولتا ہے کہ چپ کر جا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. ان کو تو مارنے کے لیے 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں، بڑے بڑے بھینسے تھے وہ. تو زیادہ شور نہیں کر، 2 نفل پڑھوں گا اللہ کے لیے، تیرا انا للہ ہو جائے گا، شور نہیں کر زیادہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سکون کا یہ مطلب نہیں ہے. سکون کا مطلب جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا آپ اس کام میں جت جاؤ. سکون کی ٹینشن بولو یہ کس کے حوالے کر دو، اللہ نے دینا ہے دے، نہیں دینا نہیں دے، وہ دے گا. کیسے ہو اللہ کی کیا پڑی ہے یار تمہیں ٹینشن دے کے ہے بھائی. اور اگر پریشانیاں آئیں ان میں صبر کی توفیق بھی دے گا، وہ صبر کی توفیق دے گا. بوکھلاؤ گے نہیں. اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے، اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانی مقدر میں ہو تو اللہ صبر کی توفیق دے. ہم نے تو بھائی پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں، اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو اب دیکھو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے ہمیں کتنا ترس آتا ہے، لیکن وہاں سے جو لوگ انٹرویو دیتے ہیں ان کے چہروں پہ کیسا سکون ہے، کیسا اطمینان ہے. یہ کیا ہے، یہ کس کی طرف سے صبر ملتا ہے؟ تبھی تو ڈٹے ہوئے ہیں. یہ صبر کس کی طرف سے ملتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بعض وقت بڑی پریشانیوں کو برداشت کرنا آسان، چھوٹی کو برداشت کرنا مشکل. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو یاد کیے بغیر، اسلام پہ چلے بغیر، شریعت پہ چلے بغیر سکون ملنا ممکن نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خوش رہنا ضرور، اور شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن نہیں ہے. ابھی رفیع بھائی بھی سو رہے ہیں. شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن. دیکھو سو جاؤ نا، یہ سستی نہیں ہے. جاگا ہوا ڈھیلا ہو یہ سست ہے، سونا تو نیچرل ہے. تو اپنے اختیار میں تھوڑی بھی میں نے بتایا نا کہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ ہم لوگ جاگے ہوئے سست ہوتے ہیں، جاگے ہوئے سست ہوتے ہیں.